الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود شریف پڑھیں. میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے ایک جمعے کو قرآن شریف کا درس ہوتا ہے، دوسرے جمعے کو حدیث شریف کا درس ہوتا ہے، تیسرے جمعے کو فقہی مسائل جو سنی مذہب کے فقہی مسائل ہے اس کا درس ہوتا ہے، چوتھے جمعے کو اسلامی تاریخ بیان ہوتی ہے. قرآن، حدیث، فقہی مسائل اور اسلامی تاریخ. ہماری کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے اور نہ ووٹ دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی سیاسی جماعت یا فرد غلط فیصلہ کرے گا تو ہم اس پر تنقید کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ ہم گناہگار ہو جائیں گے، لیکن گالی نہیں دیں گے. بار بار تقریر سے پہلے یہ الفاظ کہتے ہیں تاکہ نئے ساتھیوں کو ہماری ترتیب کا پتہ لگ جائے کہ ہماری کیا ترتیب ہے. جو قرآن، حدیث اور ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہیں. تو سارے مسلمان چاہے جس رنگ کی پگڑی باندھے، کالی، پیلی، نیلی، سبز، وہ سب قرآن کو مانتے ہیں جی، حدیث کو مانتے ہیں جی، ختم نبوت کو مانتے ہیں جی، لہذا سارے مسلمان ہیں. امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں. ہم رب کے ہیں، رب ہمارے ہیں. ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں. ہم رب کے ہیں، رب ہمارے ہیں. ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں. ان میں بڑی غلطیاں ہیں، وہ فلانا مکات فکر جو ہے ان میں بڑی غلطیاں ہیں. تو ہم میں بھی غلطیاں ہیں کہ ہم خدا ہیں یا پیغمبر ہیں یا فرشتے ہیں، تو ہم میں بھی بڑی غلطیاں ہیں. جی ان میں غلطی ہے تو ہم میں نہیں ہے، لہذا ہم سب میں غلطیاں ہیں. غلطیاں دور کریں گے اور سب کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور سب سے محبت کریں گے اور سب سے پیار کریں گے. یہ جو سٹیج ہے اس سے امت کو توڑا جاتا ہے، جوڑا نہیں جاتا. یہ سب سے بڑا المیہ ہے اس امت کا. اور غلطی آپ کی نہیں ہے، ہماری ہے کہ ہم اس سٹیج سے امت کو توڑتے ہیں. آپ دور دور سے آئے ہوئے ہیں، بڑی مسجد ہے، لمبی صف ہے. آپ اپنے علاقوں میں علماء کرام سے ملیں، خشک بات نہ کرو، ان کو تحفہ دو، تحفہ دے دو، ان کو چائے پلاؤ. اس کے بعد ان کو کہو کہ بھائی اس سٹیج سے امت کو توڑو مت، جوڑو. امت کو جوڑنا ہے. جب کافروں کا میزائل آئے گا وہی نہیں دیکھے گا یہ دیوبندی ہے، لیدیس ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، وہ سب کو مارے گا. وہی نہیں دیکھے گا. وہ سب ہم کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. تو
تو امت میں جوڑ کہاں سے آئے گا؟ ہم رب کے ہیں، رب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں۔ مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، اس پر باقاعدہ مختلف مکاتب فکر ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، ان کی اپنی جماعت ہے۔ وہ کہتے ہیں مردے نہیں سنتے ہیں، ان کی اپنی جماعت ہے، اس کے خلاف تقریریں کرتے ہیں۔ حضرت اماں جی عائشہ فرماتی ہیں مردے نہیں سنتے ہیں، بخاری شریف۔ عمر فرماتے ہیں مردے سنتے ہیں، بخاری شریف۔ تو کیا کرو گے؟ اب کیا کرو گے؟ جو مردے کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، اگر ان کو تم غلط کہو گے تو عمر کے ساتھ کیا کرو گے؟ عمر غلط ہے، مردے نہیں سنتے ہیں، اگر ان کے ساتھ آپ برا بلا کریں گے تو پھر اماں جی عائشہ کے ساتھ کیا کرو گے؟ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ پیلا تھا یا نیلا تھا؟ یار وہ نیلا تھا یا پیلا تھا یا گیلا تھا، ہم کو اس سے کیا ہے؟ ہمارا اس کے ساتھ کیا کام ہے؟ جس عالم کا پیٹ بھرا ہوا نہیں ہوگا، جس نے دنیا نہیں دیکھی ہوگی، وہ امت کو لڑائے گا، اور اس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے پیٹ کا۔ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور جس نے امت کو دیکھی ہے دنیا میں، وہ امت کو جوڑے گا، اس کو امت کا غم ہوگا۔ تو اللہ ہمارے اندر، علماء کے اندر امت کا غم نصیب فرمائے۔ ساری غلطی ہماری ہے، ہم نے دین کو کاروبار بنا دیا ہے۔ نکاح کے پیسے، فتوے کے پیسے، دم کے پیسے، بچے کان کے اذان کے پیسے، تیجا، 40واں، 11ویں شریف، 12ویں شریف، چھوٹی 11ویں شریف، بڑی 11ویں شریف، جمعراتاں، 40واں، برسی، یہ 14 ٹیکس ہے ہم علماء کے لوگوں کے جیب پر۔ یہ سارے نام نہ قرآن میں نہ حدیث میں، یہ نام نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ پرانے زمانے میں ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ 11ویں شریف، آپ نے بھی سنا ہے، مہنگائی ہو گئی تو 12ویں شریف، اور مہنگائی ہو گئی تو 13ویں شریف، اگر عمران خان نے آٹا اور بھی مہنگا کر دیا تو انشاءاللہ 14ویں شریف۔ تو شریف سے جنا ہم تنگ آ گئے، نواز شریف سے بھی تنگ آ گئے اور 11ویں شریف سے بھی تنگ آ گئے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ تو یاد رکھو، امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں۔ ہم امت کو توڑتے ہیں، جو بات ہم منفی کرتے ہیں اگر اس کو ہم مثبت کریں تو اچھی بات ہے، مثبت بات کریں اچھی بات ہے۔ تو یہ جو بات تھی، یہ تو ہماری ترتیب ہے کہ بیان سے پہلے ہم ذہن ساز باتیں کرتے ہیں، بیان ابھی شروع نہیں ہوا ہے۔ دوسری بات، بیان سے پہلے آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے آپ سے بار بار کہا کہ آپ 12:30 بجے تشریف لاؤ، یہ میں نے آپ سے بار بار کہا ہے۔ 1 بجے آپ آتے ہیں، پہلے تجوید کی کلاس ہوتی ہے، را ط ث ح ق عین غین، تجوید کی کلاس ہوتی ہے۔ انگلش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح، قرآن کی سپیچ اور سپیک عرب کی طرح۔ اقرأ القرآن بلحن العرب واصواتها، آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پنجابیوں اور پٹھانوں کی طرح نہ پڑھو، عرب کی طرح پڑھو، صحیح طریقے سے قرآن پڑھو۔ اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے۔ ہم انگلش بہترین پڑھتے ہیں، رائٹنگ، ڈاکٹر، کالونی، یورپ، امریکہ، لندن، فیبروری، نومبر، کس طرح انگلش بہترین پڑھتے ہیں۔ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، رفا یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں،
اسکول پر رد نہیں کرتا ہوں، اسکول ہم نے بھی پڑھا ہے، بچوں کو بھی پڑھا ہے. یہ جو میرا بچہ آپ کو قرآن پڑھا رہا تھا، یہ ڈبل ایم ہے ماشاءاللہ، عالم مفتی بھی ہے، ڈبل ایم ہے، اب ایل ایل بی کر رہا ہے انشاءاللہ. اسکول کی مخالفت نہیں ہے، مخالفت ہماری ترتیب کی ہے. یہ جو ہم جو کچھ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. انگلش اتنی ہماری بہترین ہے لیکن قرآن سب کا غلط ہے. یہ کب سیکھیں گے؟ اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ میں جو تقریر کرتا ہوں 50 تقریریں، اس کی حیثیت کم ہے. اور یہاں جو بھی قاری بیٹھتا ہے اور میرے آنے سے پہلے آپ کو تجوید پڑھاتا ہے، قرات، تجوید، را، طا، اونچی اونچی آواز سے اس کے ساتھ پڑھو، اس کی طاقت زیادہ ہے. 50 سال میرے پیچھے آپ جمعہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ غلط ہے تو کیا فائدہ؟ تو ٹھیک سیکھو. ہمارا جو مؤذن ہے، مؤذن آگے آ جاؤ، کہاں ہے؟ آگے آ جاؤ. ابھی جو مؤذن ہمارا ہے الحمدللہ یہ حافظ عالم مفتی شیخ الحدیث نہیں ہے، انہیں حافظ عالم بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن قرات بہترین، تجوید بہترین، اور ہماری مسجد کا خرچہ بھی چلاتے ہیں، پورا محراب بنایا ہے، کاروبار. اس کی مثال ہے ہمارا جو مؤذن ہے، یہ کاروباری آدمی ہے، بڑا کاروبار ہے ان کا. اب یہ کاروباری ہے اور قرات، تجوید، تمام قاریوں کے طرز اس سے الگ والو. تو آسان مثال یہ ہے. اس طرح اور بھی میرے دوست یار ہیں، عبید بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے جرمنی سے آئے ہیں. تو جاپان میں، جرمنی میں ایک آدمی رہتا ہے، قرات اچھی، تجوید اچھی، شکل اچھی. ویسے مہمان ہیں، ابھی چلے جائیں گے، میرے مرید ہیں دوسری صف میں بیٹھے ہوئے، مجھے وہاں سے قرآن سناتے ہیں، قرات ٹھیک ہو گئی، بہترین قرات ہے. یہ بڑا آدمی ہے ماشاءاللہ، دنیاوی تعلیم کا بلا ہے، لیکن چہرہ سنت کے مطابق. اس طرح وہ جواد صاحب ہے، ڈاکٹر بیٹھے ہوئے، جواد صاحب ڈاکٹر صاحب ہیں، بہترین تلاوت ہے. خالد بھائی ہیں، لگتے ملنگ ہیں، بہت بڑے کاروباری ہیں، بہترین قرات ہے، پورا ترجمہ قرآن آتا ہے. وہ کس کس کا نام لے لوں یار، چھوڑو. ہم سیکھ سکتے ہیں لیکن سیکھتے نہیں، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. کل فیس بک پر ایک ابو نے بچے کو اٹھایا ہوا تھا، توجہ، اور اس کو سہرا پہنایا ہوا تھا. سہرا، بچے کی عمر 7 سال، بچے کی عمر 7 سال. نیچے لکھا ہوا تھا اس بچے نے 7 سال کی عمر میں قرآن یاد کر لیا ہے. اب یہ بھی ایک والد ہے، اور والد اور غریب، گھر غریب، چارپائیاں غریب، اور یہ علم بھی غریب حاصل کرتے ہیں. مالدار کم ہوتے ہیں، مالدار اور تکڑا نیک عالم ہو، یہ بہت کم ہوتا ہے. اور حضور نے دعا فرمائی ہے، اللہم فقر العلماء کہ لا يذهب العلم، یا اللہ علماء کو فقیر رکھ تاکہ علم جائے نہ. اس لیے میرے بینک، جیب، گھر میں پیسے نہیں ہوتے، اس لیے کہ پیسے تو میرے پاس بہت ہیں. تو اس حدیث پر مالدار ہوں میں، مسجد سے تنخواہ نہیں لیتا، مدرسے سے، سب کے سامنے سر عام بولتا ہوں، سر عام بولتا ہوں. اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے میں پیسے اپنے پاس نہیں رکھتا ہوں.
تو 7 سال کا بچہ حافظ بن گیا. میری 2 بہنیں ہیں، میں ایک ہوں. دوسری بہن ایک گھر میں شادی ہوئی ہے، اس ایک گھر میں 75-80 آدمی ہیں. ایک گھر میں 75-80 آدمی. میں پرانی بات کر رہا ہوں، آج سے 25 سال پہلے 25 سال پہلے جب میری بہن کا وہاں رشتہ ہو گیا، 60 افراد تھے قریباً. وہی بچیاں اب شادی شدہ ہو گئیں. جب میری بہن کی وہاں شادی ہو گئی نا، 7 بھائی حافظ عالم نہیں، 2 عالم مجاہد، اور ان کی گھر کی بچیاں پہلے پارے کا نہیں، قاعدے کا پہلا صفحہ سامنے رکھو تو جیم اور دال کی پہچان نہیں کر سکتی ہیں ان کی بچیاں آج سے 25-30 سال پہلے کہ جیم کون سا ہے اور دال کون سا ہے. اور ساری بچیاں حافظہ. کیوں؟ ماں نے یاد کرا ہے، ماں نے یاد کرا ہے قرآن. تو ایسے افراد موجود ہیں جو 7 سال میں بچوں کو حافظ بنا دیتے ہیں. میرے بچے نے 11 مہینے میں حفظ کیا. دوسرے بچے ہیں. ہم اپنے بچوں کو بریگیڈیئر اور کرنل بنا سکتے ہیں اور بن جاتے ہیں، جنرل بھی بن جاتے ہیں. اس دن ایک مجلس میں 11 جنرل تھے اور 8 بریگیڈیئر تھے. تبلیغی جماعت آئی تھی. بریگیڈیئر جنرل، کسی کی تہجد قضا نہیں ہوئی تھی کبھی بھی، اور کبھی بھی نماز قضا نہیں ہوئی. اور اولیاء اللہ کے ولی. میں نے 130 کتابیں لکھی ہے. ایک آدمی میری کتاب لکھ رہا ہے، لکھتا ہے، میری کتابیں لکھتا ہے بس کمپیوٹر پر. اس کا نام ہے نجم. للکڑتی میں نہیں، مغل آباد میں رہتا ہے. چونکہ یہاں نہیں ہے میں اس کی بات کرتا ہوں. اس نے ایک دن مجھے کہا اللہ والے بنو. اس وقت کہا، پرسوں پھر ملے ایک شادی میں کہ روم صاحب ناراض نہ ہونا، سستی ہو رہی ہے، یعنی آپ کے پاس نہیں آ رہا ہوں. پہلے کہا 9.5 سال، اب 11 سال ہو گئے. 11 سال ہو گئے ہیں بلکہ زیادہ کہ مجھ سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. 11 سال. ہم 40 دن برابر نہیں کر سکتے. اس دنیا میں مختلف لوگ ہیں، مختلف لوگ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سر عام مدینہ کی ریاست دھوکہ، اور یہ اور وہ فیس بک ایپ سے بھرا ہوا ہے. فیس بک بھرا ہوا ہے. آپ کو کہاں سے بدکار لڑکی چاہیے اس کے نمبر بھی آپ کو آسانی سے ملیں گے، اسلام آباد سے، ہر جگہ سے. آپ ان کو منگائیں. یہ بھی لوگ ہیں، یہ بھی لوگ ہیں. کیا حکمرانوں کو پتہ نہیں ہے یہ ایپس چلتے ہیں؟ چائنا اور رشیا اللہ کو نہیں مانتے ہیں، مذہب کو نہیں مانتے ہیں، دین اسلام کو نہیں مانتے ہیں. بہن بھائی چچا ماموں کزن سسر ساس بہو داماد پھوپھی خالہ، رشتوں کی تمیز نہیں ہے. اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں وہ، اس لیے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ مت کرو؟ یہ تو قرآن میں ہے، قرآن کو تو ہم مانتے نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود چائنا اور رشیا 90 پاکستانوں سے بڑا ہے. ان کے بٹ کا جو ٹی وی ہے، بٹ کا ٹی وی ہے، بٹ کا ٹی وی جو گھر میں ٹی وی آتا ہے اس میں سیکس، گندی چیزیں، فحش مواد نہیں ہوتا. حکمران کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو خراب نہیں کر سکتے. وہ تو اللہ کو نہیں مانتے ہیں. تو مدینہ کی ریاست ہو، چاہے نوازی ہو، نیازی ہو، شیرازی ہو، مزاری ہو، شنواری ہو، سارے ایک دوسرے سے بدتر ہیں. تو ہمارا ٹی وی دیکھو، شرم کے مارے
والدین اپنے بچوں سمیت دیکھ نہیں سکتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جن سے یہود شرماتے ہیں۔ اس بچے کو جگہ دے دو، کی کیا کر رہا ہے، آ جاؤ زیور اور کے کہاں ظالمانو، یاسر عرفات کو جگہ دے دو۔ تو میں کیا بتا رہا تھا آپ کو، مختلف لوگ ہیں اس دنیا میں، اس دن میں نے جمعرات کو میں سواری مردان میں ریڈیو بیان کرتا ہوں، تو اس میں ایک حدیث میں نے بیان کی، 1 minute is left behind، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ۔ توجہ، جو جس کے لیے پیدا ہے وہی اعمال کرتا ہے۔ تو اگر جہنم کے لیے پیدا ہے جہنمی اعمال کرتا ہے، اگر جنت کے لیے پیدا ہے وہ جنتی اعمال کرتا ہے۔ اس کا دن رات کیسے گزرتا ہے؟ آپ دنیا کماتے ہیں، یہ دین ہے، آپ کو ثواب ملتا ہے۔ 1 روپے پر احد کی پہاڑی کی ایک نیکی ملتی ہے، جب آپ زیادہ کماتے ہیں آپ کو زیادہ نیکی ملتی ہے۔ گاہک نہیں ہے اور آپ پریشان ہیں، اس سے اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، وہ غلط موضوع ہے۔ تو میں نے ریڈیو میں بھی 2 جگہوں پر یہ بیان کیا کہ فیس بک پر ہمارے نوجوان لڑکی کی تصویر لگاتے ہیں، فحش یا ڈانس یا ٹک ٹاک، ہم نے نہیں بنایا ہے لیکن وہ تو لگا لیتے ہیں۔ تو میں دیکھتا ہوں کچھ افراد اپنے علاقے کے اور اپنے گاؤں کے کہ دن رات انہوں نے یہی لگایا ہوتا ہے، تو میں نے ان کے لیے ایک اشتہار تیار کیا، وہ ٹک 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 ان کو بھیجتا رہتا ہوں پوری رات، تو سب معافی مانگ لیتے ہیں، بعض پھر بھی لگاتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے پتہ ہے؟ آپ جنتی یا جہنمی ہے، بس اس کا آسان علاج ہے، صبح شام کیا کرتے ہو۔ غلطیاں مجھ سے بھی ہوتی ہے، آپ سے بھی ہوں گی، نفس و شیطان ہے۔ داغ داغ مت کو سب داغ دار ہے، داغ داغ مت کو سب داغ دار ہے، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے۔ کیفی جو چلے گا اسے ٹوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ اللہ ہم سب کو سمجھتا ہے، غلطیاں تو ہوں گی۔ دن رات فیس بک پر آپ فحش چیزیں چلاتے ہیں، تصویریں لگاتے ہیں، خوشخبری سن لے تو جہنمی ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے، آپ جانتے ہیں، آپ کو یاد ہے، لیکن اس کا مطلب آپ کے ذہن میں غلط ہے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ جانتے بھی ہیں، آپ کو یاد بھی ہے، لیکن اس کا مطلب وہ نہیں جو تمہارے ذہن میں ہے۔ ایک آدمی نیک اعمال کرے گا آخر میں جہنم میں چلا جائے گا، ایک آدمی برے اعمال کرے گا ایسا عمل کرے گا کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ حدیث تو آپ کو یاد ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ کے دماغ میں ہے۔ اس کا مطلب سمجھو، اے بدعمل، چاہے تیری عمر 100 سال ہے، تو بدعمل ہے، توبہ کر، اللہ جنت میں رہ جائے گا۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ اور اے نیک عمل، تکبر نہ کر، تکبر کی وجہ سے تم جہنم میں کہیں نہیں چلے جاؤ۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ اللہ کا قانون اندہ نہیں ہے، نیک چلا گیا جہنم وچ اور برا چلا گیا جنت وچ، ہوا یہ اندھا قانون ہے کیا؟ نا، کل میسر لما خلق لہ، جو آدمی جس کے لیے پیدا ہے وہی اعمال وہ کرتا ہے۔ تو فیس بک کا کیا معنی ہے پتہ ہے؟ فیس بک کا معنی ہے آپ کے دل اور دماغ کا چہرہ، آپ کے دل اور دماغ کا چہرہ، یہ ہے فیس بک کا معنی ترجمہ۔ تو آپ کے دل اور دماغ میں کیا ہے؟ خیر و برکت ہے تو وہی شیئر کرو۔ اگر اس میں گن ہے تو گن ہی آئے گا سامنے، تو جہنم وچ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میں نے یہ بیان کرنا ہی نہیں تھا، میرا جو موضوع تھا، ٹاپک تھا، وہ فقہی مسائل تھا، لیکن آج میں نے تھوڑی سی تربیت آپ کی تو ہم تو فقہ کا موضوع تھا، ٹائم بھی ختم ہو گیا، تو چلو ایک مسئلہ بیان کر لیتا ہوں مختصر، تاکہ موضوع ہمارا آگے چلے۔ غسل کے اندر 3 فرائض ہیں، منہ میں 1 بار پانی ڈالنا، ناک میں 1 بار پانی ڈالنا،
پورے بدن پر ایک بار پانی ڈالنا، یہ 3 فرائض آپ نے کر لیے، وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا۔ دوسری بات، غرغرہ اور ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچانا، یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ لوگ اس کو فرض واجب سمجھتے ہیں، فرض واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ اگر یہ رہ جائے تو غسل ہو جاتا ہے، اور کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے، اور کبھی بھی ہم نے نہیں چھوڑا ہے، کرتے ہیں لیکن ہے سنت۔ رمضان میں نہیں کرتے ہیں، رمضان میں زور کو سو گئے، صبح اٹھ گئے، غسل فرض ہے، منہ ناک میں پانی ڈالو، غسل ہو گیا، غرغرہ ناک کی کچوری تک پانی نہ پہنچاؤ، یہ سنت ہے، اس پر ہمیشہ عمل کریں گے لیکن یہ فرض واجب نہیں۔ یہ 3 فرائض ہے، ایک مسئلہ ہے۔ اب 7 سنتیں ہیں، 7 سنت، اس کو ترتیب سے سمجھو۔ سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں گے آپ، پھر گندگی دھوئیں گے بدن یا کپڑے پر ہو، اس کے بعد جگہ صاف کرو گے، جگہ اس لیے کہ آپ نے گندگی دھو لی، اس کے بعد غرغرہ، اس کے بعد ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچانا رمضان کے علاوہ، اس کے بعد وضو کرنا، اس کے بعد سر میں 2-3 چلو پانی ڈال کے ہلانا، اس کے بعد پورے بدن کو دھونا۔ چینٹے بالٹی میں جا رہی ہے، بالٹی ہم بار بار گراتے ہیں، مت گراؤ، بالٹی ناپاک نہیں ہوتی، چاہے زمین سے جائے یا بدن سے جائے، لوگ بالٹیاں گراتے ہیں، آپ نے جگہ دھو لی تھی، آپ نے جگہ دھو لی تھی، لہذا بالٹی بار بار مت گراؤ۔ یہ طریقہ ہے غسل کا، بات ختم ہو گئی۔ اور غسل آپ پر فرض ہے، آپ بازار میں سودا لا سکتے ہیں، تیمم کی ضرورت نہیں ہے، اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے تو آپ بازار سے سودا لا سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ غسل میں آپ مر گئے جنت میں جائیں گے، غلطی تو آپ کی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ نماز کا ٹائم ہے ہی نہیں۔ غسل میں ذکر کرنا جائز، جنابت میں ذکر کرنا جائز، عورت حیض میں ہے ذکر کرنا جائز، ذکر جائز، لیکن تلاوت ناجائز۔ بے وضو ہو، ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو، تلاوت کر سکتے ہو، حفظ تلاوت کر سکتے ہو، ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو، بے وضو ہو، لیکن جنابت میں حیض میں ہیں آپ، تو پھر کیا کریں گے؟ تلاوت نہیں کریں گے، ذکر کر سکتے ہیں، ذکر بے وضو بھی جائز ہے اور جنابت میں بھی جائز ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔